دونوں ممالک کے درمیان ڈائریکٹر ملٹری آپریشنز کے درمیان رابطہ ہوا ہے، اور یہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان فون پر بات ہوئی ہے۔ بھارتی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے آج پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان رابطہ ہونا تھا، اور شام کو ہی یہ ٹائم دیا گیا تھا۔ پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان فون پر بات ہوئی ہے، بھارتی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے آسٹریلوی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ دوران گفتگو آسٹریلوی وزیر خارجہ نے پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے خطے میں دیرپا امن کے قیام کی امید ظاہر کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے آسٹریلوی ہم منصب کو پاکستان کے تحمل اور اقوام متحدہ چارٹر کے تحت دفاع کے حق سے آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی امن و سلامتی کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ آسٹریلوی وزیر خارجہ نے پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور جعفر ایکسپریس حملے میں جاں بحق افراد کے لیے اظہار افسوس کیا۔ آپریشن بنیان و مرصوص کی کامیابی نے پوری کشمیری قوم کو نئے جذبوں سے سرشار کر دیا ہے۔ آج دوسرے دن بھی کشمیری اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے سڑکوں پر پرجوش ریلیوں کا انعقاد کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی آج راولپنڈی میں بھارتی ڈرون حملے میں شہید نوجوان کے لاہور میں واقع گھر پہنچے ہیں۔ لاہور میں واقع شہید نوجوان کے گھر پہنچنے کے بعد محسن نقوی کی شہید محنت کش علی حیدر کے والدین اور بہن بھائیوں سے ملاقات ہوئی، جہاں انہوں نے اظہار تعزیت کیا۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے حیدر علی 8 بہنوں کا اکلوتے بھائی تھے۔ ملاقات کے بعد گفتگو میں محسن نقوی نے کہا کہ شہیدوں کی قربانی کی وجہ سے جنگ میں فتح ہوئی۔ پنڈی اسٹیڈیم میں ڈرون کا اٹیک ہوا تھا، اس میں ان کا بیٹا شہید ہوا تھا علی حیدر، اور اس کے ساتھ اس کے 2 کزن زخمی ہوئے تھے، ایک یہ زخمی ہوئے تھے، ایک ابھی اور ہے جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ یہ خود بھی مزدوری کرتے ہیں، وہ بچہ بھی وہاں پہ چپس وغیرہ بیچنے کے لیے وہاں پہ گیا تھا، یہ مزدوری کرنے گیا تھا، اور یہ ان کی 8 بیٹیاں ہیں اور ایک ہی بیٹا تھا جو شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے۔ نیوی، ایئر فورس، آرمی یہ 3 نہیں رہ گئے۔ اب جنگ 5 حصوں میں ہوتی ہے، 3 یہ ڈپلومیٹک سائڈ ایک ہے، 4تھی اور 5ویں میڈیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے ان کو 5 کی 5 جگہوں پہ ان کے ہرایا ہے، ان کے جس کو کہتے ہیں بری طرح۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کے بعد اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آج کے ٹریڈنگ سیشن میں پی ایس ایکس 100 انڈیکس میں 10,123 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جس کے بعد پی ایس ایکس 100 انڈیکس میں 1,17,297 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ہجوم میں تقریباً 9.5% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سرمایہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ تیزی کی وجہ صرف جنگ بندی نہیں ہے، آئی ایم ایف سے قرض کی منظوری، شرح سود میں کمی، ترسیلات زر کے نمبرز اور دیگر عوامل شامل۔ ممتاز امریکی دفاعی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ 7 مئی کو پاک بھارت افواج کی فضائی جھڑپ پاکستان کی واضح کامیابی پر ختم ہوئی ہے۔ دی نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بیشتر دفاعی ماہرین کا گمان تھا کہ عددی طاقت اور وسائل کی وجہ سے بھارت کا پلڑا بھاری رہے گا، مگر 7 مئی کی فضائی جھڑپ میں پاکستان کی بالادستی سب کو نظر آئی۔ فضائی جھڑپ کے بعد پاکستان کی جانب سے بڑی کامیابیوں کے اعلانات کیے گئے، جس کی بھارتی افواج کی جانب سے کوئی تردید نہیں کی گئی، اور تردید کرنے کی وجہ سے بھارت کی پوزیشن مشکوک ہوتی ہے۔ امریکی میگزین دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق پاکستان نے چین کے J-10C طیاروں اور PL-15 میزائلوں سے 5 بھارتی طیارے گرائے ہیں، جن میں انتہائی مہنگے اور طاقتور سمجھے جانے والے فرانسیسی ساختہ 3 رفال طیارے بھی شامل ہیں۔ پاک بھارت فضائی جھڑپ نے مغرب کو پیغام دیا ہے کہ چینی ٹیکنالوجی کو کم نہ سمجھا جائے۔ جنیوا میں امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی معاہدہ ہو گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر کو مذاکرات کے نتائج سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ تجارتی معاہدے کی تفصیلات کل صبح جاری کی جائیں گی۔ امریکی وزیر خزانہ نے سوئس حکومت کی میزبانی پر شکریہ ادا کیا ہے۔ مذاکرات میں امریکی نائب صدر، 2 وزراء اور سفیر شریک ہوئے۔ امریکی تجارتی نمائندے کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ معاہدہ تجارتی خسارہ کم کرنے میں مددگار ہوگا۔ امریکہ کا $1.2 ٹریلین تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے معاہدہ بھی اہم ہے۔